السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے زندگی گزارنے کی کچھ انمول اصول بیان کرنے والا ہوں جو شاید آپ کی زندگی میں بہت ہی زیادہ کام آنے والی چیزیں ہیں، اور یہ کامن انسان کی زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول ثابت ہو سکتا ہے۔ ان میں سے اگر کچھ باتیں آپ کے دل کو اثر کر جائیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، جس میں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا ہے، البتہ یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ تو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سے امید ہے کہ ضرور آپ اس پہ عمل کریں گے۔ کہ کسی کے ساتھ احسان کرو تو بھول جاؤ، بدلے میں حسن سلوک کی امید مت رکھو۔ یعنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد اس کو بھول جاؤ، کچھ دے دیا، کسی پر احسان کر دیا تو اس کو یاد نہیں رکھنا ہے، احسان جتلانا نہیں ہے، بلکہ اس کو فراموش کر جانا ہے۔ اور کہا کہ کوئی چیز جب تمہیں دوبارہ لینے کی، ادھار لینے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو بازار سے خرید لو۔ یعنی کوئی چیز ایسی ہے جو اچانک آپ کو کام پڑ گیا، آپ نے پڑوسی سے مانگ لیا، لیکن اگر دوبارہ اس کی ضرورت پڑ گئی تو آپ کو وہ چیز بازار سے خرید لینی چاہیے، بار بار کسی سے نہیں مانگنی چاہیے۔ کہا ہے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ آپ کو چہل قدمی کرنی چاہیے، یعنی پیدل آپ کو ضرور چلنا چاہیے۔ اور بہت ہی زیادہ قیمتی بات ہے کہ شادی اس سے کرو جو مال اور دولت میں تمہارے برابر ہو یا تم سے کم ہو۔ کبھی بھی اپنے سے زیادہ اسٹیٹس والوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے کہ وہاں عزت کے کم ہونے کی امید ہوتی ہے۔ تمہاری گھڑی وقت سے 5 منٹ آگے رہنی چاہیے۔ اپنی گھڑی کو کبھی بھی 5 منٹ آگے رکھیے۔ جہاں بھی رہو وہاں اپنا اچھا اثر چھوڑنے کی کوشش کرو۔ آپ کہیں پہ بھی رہیں، اپنے آفس میں، اپنے اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، یا کسی بھی جگہ ہیں آپ، تو وہاں پہ ایک اچھا اثر چھوڑنے کی کوشش کرو، اپنے اخلاق کے ذریعہ، اپنی باتوں کے ذریعہ، اپنے کام کے ذریعہ، اپنی ایمانداری کے ذریعہ لوگوں پہ اچھا اثر چھوڑنے کی کوشش کیجیے۔ کہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تو تم اس کے بچے کے ساتھ احسان کر کے اس کو سبق سکھاؤ۔ یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، تو تم اس کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ خود بخود تمہارا گرویدہ ہو جائے گا اور تمہاری باتیں ماننے لگے گا، اچھے اخلاق سے پیش آنے لگے گا۔ اور کہا کہ قرض اسے دو جو بغیر مانگے ہوئے واپس کر دو۔ اکثر دیکھا جاتا ہے دوستو کہ آپ سے کسی نے قرض مانگا اور آپ نے ایک بار مانگتے ہی دے دیا، لیکن وہ قرض واپس لینے میں آپ کو بھیک مانگوں کی طرح بھیک مانگنی پڑتی ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے، بار بار مدعا پیش کرنا پڑتا ہے، تب آپ کا قرض آپ کو واپس ملتا ہے، جبکہ وہ آپ کا پیسہ ہے، آپ ہی کی چیز ہے۔ تو کہا ہے کہ قرض اسے دو جس سے کہ ایک بار میں ہی واپس مل جانے کی امید ہو۔ کہا کہ کام مکمل کرنے سے پہلے مزدوری نہ دو، اور اپنی ذاتی یا مالی تفصیلات کا اظہار بقدر ضرورت کرو۔ کسی کے سامنے اپنی مالی اسٹیٹس، اپنے فائنینشیل اسٹیٹس جو ہے بیان کرنے کے وقت میں جتنی ضرورت ہو اتنا ہی بیان کرو، نہ بڑھانے اور نہ گھٹانے کی ضرورت ہے۔ کوئی تعریف پسند ہوتا ہے، اس لیے کسی کی تعریف کرنے میں بخیلی نہ کرو۔ آپ کہیں پہ جائیں تو کسی کی بھی تعریف کرنے میں بخیلی نہ کریں، کہ ہر انسان کے اندر اپنی تعریف سننے کے لیے بے چینی ہوتی ہے اور وہ اپنی تعریف سن کے اطمینان محسوس کرتا ہے۔ معمولی چیزوں میں بحث و تکرار مت کرو۔ یعنی کئی بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث و تکرار کر بیٹھتے ہیں لوگ، اور بات خفکی تک پہنچ جاتی ہے، تو کوئی بھی معمولی بات پہ بحث و تکرار کرنے سے بچنا چاہیے۔ کہا ہے کہ اپنے علم کو پھیلاؤ اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے علم سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا اور اس سے پھر دوسرے لوگ فائدہ حاصل کریں گے، تو آپ اگرچہ اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کا علم زندہ رہے گا، اسی ذریعہ سے آپ بھی زندہ رہیں گے۔ کہا کہ موبائل کبھی تمہاری زندگی کے خوبصورت لمحات میں دخل انداز نہ ہو، کیونکہ موبائل تمہاری اپنی راحت و سکون کے لیے ہے، نہ کہ دوسرے کے لیے۔ یعنی موبائل کو اپنی زندگی کا اس طرح حصہ نہ بنا لو کہ وہ تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہو جائے، تمہاری زندگی کا انمول حصہ چرانے لگ جائے، ایسا کبھی بھی اس کو دوست نہ بنا۔ کہا ہے کہ بہت سستی چیزیں نہ خریدو۔ کبھی بھی کوئی چیز بہت زیادہ سستی خریدنے سے اکثر لوگ گھاٹا اٹھاتے ہیں۔ کسی سے اختلاف یا بحث کے وقت اپنے اخلاق اور سلیقہ مندی کا دامن نہ چھوڑو۔ تصنع اور بناوٹ سے دور رہو۔ یعنی کہ اگر میں جو کچھ نہیں ہوں وہ چیز بننے کی اگر کوشش کروں گا تو یہ کسی نہ کسی دن لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، اس لیے آپ جو ہیں، آپ کا اسٹیٹس جو ہے
उसी पे कायम रहिए, अपने अंदर तसन्नु और बनावट पैदा मत कीजिए। जो तुमसे ज्यादा मालदार या गरीब हो उसके सामने अपनी दौलत का जिक्र मत करो। किसी भी मालदार आदमी के सामने करेंगे तो आपसे ज्यादा मालदार अगर है तो उसके सामने आपकी दौलत कुछ भी नहीं है, हकीर समझेगा आपको। और अगर किसी गरीब के सामने अपनी दौलत का जिक्र करेंगे तो वो ये समझेगा कि देखो हमारे सामने हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। तो अपने से ज्यादा मालदार और अपने से ज्यादा गरीब के सामने अपनी दौलत का जिक्र ना करो। कहा है कि हर चीज लिख लिया करो, अपने दिमाग पर हमेशा भरोसा मत करो। अगरचे बातें बहुत ज्यादा आपको याद रह जाती हैं, कि कोई बात आपने सुना याद रह जाती है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है कि उस बात को आप लिख लीजिए, क्योंकि हमेशा दिमाग में वो बात नहीं रह सकती है, कभी निकल जाएगी तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। तनकीद करने वालों के पीछे पड़कर अपना वक्त बर्बाद मत करो। यानी कुछ हैं लोग जो आपके पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग करते हैं और चुगली गीबत करते हैं, तो उनके पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करो कि वो खालिसन आपको नामवर बना रहे हैं, पीठ पीछे आपका नाम ले रहे हैं, इससे आपकी नामवरी हो रही है। उनके उलझ करके उनको जवाब दे करके अपना वक्त बर्बाद ना करें। बच्चे को सजा उसके जुर्म के मुताबिक दो। और कहा कि बीवी के इंतखाब में बहुत दूर अंदेशी से काम लो, क्योंकि तुम्हारी खुशी या गमी का दारोमदार 90% इसी पर होता है। जब भी आप बीवी का इंतखाब करें, चुनें, तो हरगिज उसमें दौलत, हुस्न, ये चीजें ना देखें, बल्कि ये देखें कि वो आपको कितना ज्यादा खुश रख सकती है, आपके घर को कितना जन्नत बना सकती है। मुखातब से उसकी तनख्वाह यानी सैलरी के बारे में मत पूछो, इससे परहेज करना चाहिए। बच्चों को अपने हम मिजाज और पसंद से जीने दो, उन्हें बिल्कुल अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करो। तो दोस्तों, ये जिंदगी के कुछ अनमोल और बेहतरीन उसूल हैं, जिसके मुताबिक अगर आप जिंदगी गुजारते हैं तो आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। दुआओं में याद रखिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।